پی ٹی آئی کا اسلام آباد احتجاج رکوانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ کو آج ہی طلب کر لیا۔ سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے اسلام آباد کو آئے روز ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ اس پر تو پہلے ہی انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسلام آباد احتجاج روکنے کے لیے رٹ دائر۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام۔ وزارت داخلہ کا چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ۔ لکھا 24 نومبر کے احتجاج کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال روکا جائے۔ چیف سیکریٹری یقینی بنائے کوئی سرکاری مشینری، آلات اور ملازمین یا رقم احتجاج کے لیے استعمال نہ ہو۔ پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے سخت اقدامات۔ حکومت نے احتجاج ناکام بنانے کی حکمت عملی بنا لی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ۔ جلسے اور ریلیوں پر پابندی عائد۔ اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی تعینات کی منظوری۔ 22,000 سیکیورٹی اہلکار طلب۔ رینجرز اور ایف سی پولیس کے معاونت کرے گی۔ 40,000 آنسو گیس شیل اور 50,000 ربڑ کی گولیوں کا بھی بندوبست۔ رینجرز اور ایف سی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل۔ وفاقی پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے بھی مدد مانگ لی۔ اسلام آباد کو سیل کرنے کے لیے 12,000 کنٹینرز بھی طلب کر لیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف کیس کی سماعت۔ تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ بار بار طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور عدالت پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے عدم حاضری پر فیصل جاوید، راجہ خرم اور واسق قیوم کے مچلکے منسوخ کر دیے۔ فیصل جاوید اور واسق قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد۔ اسد کیسر نے علی امین گنڈاپور کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومتی رابطے کی تصدیق کر دی۔ کہا حکومت اور پی ٹی آئی میں 2 ملاقاتیں ہو چکی۔ بانی چیئرمین نے علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کی اجازت دے رکھی ہے۔ کتنی سنجیدگی سے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جاتا ہے، یہ حکومت پر منحصر ہے۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے حکمت عملی تبدیل کی گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس سے حکومت کی حواس باختگی کا صاف ظاہر ہے۔ حکومت کہتی ہے 50 بندے اکٹھے نہیں ہوں گے، پھر پورے پاکستان کے کنٹینرز اسلام آباد کیوں پہنچائے گئے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ڈیالہ جیل کا قیدی خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو فیڈریشن کے خلاف مسلسل اکسا رہا ہے۔ ریاست کو کمزور مت سمجھیں، ہمیں جتھوں اور بلوائیوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ ریاست کے خلاف الجہاد الجہاد کے نعرے لگا کر پی ٹی آئی نے ثابت کیا یہ ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ فیڈریشن کے خلاف ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو مسلسل مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا حکومت مکمل ناکام ہو چکی۔ آج ڈاکٹرز بلدیاتی اداروں کے اہلکار احتجاج کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے اور نرمی کی بجائے سخت پالیسی اپنائے۔ بلاول بھٹو کی دریائے سندھ پر 6 نہریں بنانے کی مخالفت۔ پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ویڈیو بیان میں کہا اگر سندھ اور بلوچستان کے اعتراضات نہیں سنیں گے تو پورے منصوبے کو متنازع بنائیں گے۔ متنازع منصوبے کو شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے۔ کوشش ہے وفاقی حکومت کو سمجھائیں کہ ایسے منصوبے نہ بنائیں جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہوں۔ زبردستی رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام اور معیشت پر منفی اثر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے وفاقی حکومت اجلاس بلا کر آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ ہر 90 دن کے اندر سی سی آئی اجلاس بلانا ضروری ہے۔ 9 ماہ ہونے والے ہیں سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ آئین کے تحت اب تک 3 اجلاس ہونے چاہیے تھے۔
کراچی ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آج تیسرا روز آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور کراچی پولیس چیف آئیڈیاز نمائش میں پہنچ گئے۔ آئی جی سندھ کا مختلف ہالز کا دورہ، دفاعی مصنوعات کا جائزہ لیا۔ آج دفاعی نمائش کے سلسلے میں سی ویو پر کراچی شو ہوگا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کا فلائی پاسٹ ہوگا۔ امریکی سینٹ اسرائیلی مظالم میں سہولت کار بن گئی۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے سے متعلق 3 بل مسترد۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو سمارٹ بم کٹس کی فراہمی روکنے کا بل 17 کے مقابلے میں 80 ووٹوں سے مسترد۔ ٹینک اور مارٹر گولوں کی فروخت روکنے کے بل بھی بھاری اکثریت سے مسترد کیے گئے۔ ادھر غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ اور برطانیہ میں شدید برف باری، اسکول بند، ٹرین تاخیر کا شکار۔ برمنگھم، سکاٹ لینڈ سمیت دیگر علاقوں میں بارش اور ژالہ باری۔ آرکٹک میں برفانی طوفان کے بعد ہفتے کے آخر میں مزید برف باری کی پیش گوئی۔ میٹ آفس کے مطابق شمالی مغربی مین لینڈ کے کچھ حصوں میں 10 انچ تک برف باری متوقع۔ مڈ لینڈز، شمالی آئرلینڈ، ویلز اور یارکشائر میں بھی برف باری کے لیے یلو وارننگ جاری۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں آڈیوز لیک کمیشن کیس کی سماعت۔ آئینی بینچ نے آڈیوز لیک کمیشن پر وفاقی حکومت کی رپورٹ طلب کر لی۔ اٹارنی جنرل کو آڈیوز لیک کمیشن پر حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا حکم۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، کیا حکومت کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگیاں چیف جسٹس کی مشاورت سے کرے گی؟ عدالت کی اتھارٹی کو انڈرمائن ہونے نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج دینے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جسٹس امین الدین خان نے پوچھا، کیا آڈیو لیک کمیشن لائیو ایشو ہے؟ کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اگر نیا کمیشن بنتا ہے تو یہ مقدمہ تو غیر مؤثر ہو جائے گا۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں لاپتہ بچوں کے حوالے سے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام آئی جیز اور سیکریٹریز داخلہ کو طلب کر لیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا، بلوچستان حکومت ایک بچہ تلاش نہیں کر پا رہی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، احتجاج سے پورا کوئٹہ جام ہو چکا لیکن حکومت کو پرواہ نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی بولی، خیبر پختونخوا کی رپورٹ میں ہر چیز پر دھول جھونکی گئی۔ جسٹس حسن نظر رضوی نے کہا، کراچی میں بچے ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان بولے، بیکاری بھیجنے میں تو اب ہم انٹرنیشنل ہو چکے۔ کیس کی مزید سماعت 28 نومبر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان و افغانستان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک برطانیہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کا پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کہا۔ برطانیہ پاکستان کا مضبوط اور بہترین دوست ملک ہے۔ وقت آ گیا باہمی تعاون کو پائیدار اقتصادی پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے۔ اقلیتی برادریوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کے اسکولز میں 5000 نئے کلاس رومز بنانے کی منظوری۔ طلباء کی لرننگ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے نئی ماڈرن لیب قائم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اسکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز قائم کرنے کی تجویز پر اتفاق۔ اسکولوں میں موبائل بس لائبریری پروجیکٹ لانچ کرنے پر بھی غور۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولز کا معیار پرائیویٹ اسکول سے بہتر کرنا ہمارا عزم ہے۔ اجلاس میں آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے فارمل لرننگ سینٹر بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ گورنر پنجاب سے پیپلز پارٹی کے صوبائی پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اور ممبر قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی کی ملاقات۔ گورنر سلیم حیدر خان نے کہا، پنجاب میں کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گندم کا 3900 روپے ریٹ کا اعلان ہوا تو گندم 2000 میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زرعی دوائیاں اور بیج انتہائی مہنگے ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی صورت کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔